ہم لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں، اس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، اس کی روزی روٹی کا کیا مسئلہ ہے، وہ تو بڑا شانہ بنتا ہے، وہ تو بڑی دادا گیری کرتا ہے، وہ تو بڑا کرپشن کرتا ہے، اور وہ تو عورتوں کے ساتھ نظر آتا ہے، عورتیں بیٹھتی ہے تو وہ بھی کچھ ایسی باتیں کرتی ہے، یعنی کم زیادہ کچھ ہم سب ایک دوسرے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر ہو سکے تو ایسا کیجئے، جب بھی بیٹھیے یا تو تجارت کی بات کیجئے یا تو کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ کسی بھی محفل میں بیٹھیے تو علم پر ڈسکس کیے بغیر مت اٹھیے۔ کیا بات ہے، بہت علمی مسائل مثال کے طور پر، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جاہلوں کے ساتھ بیٹھیے ہی مت۔ جاہل اس معنی میں ان پڑھ کے معنی میں، ورنہ ہم کسی مسلمان کو جاہل نہیں کہتے، کیونکہ جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا اب وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات چلیں، ان پڑھوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، چھوڑ دیجئے۔ اس کی وجہ یاد رکھنا، انسان جیسوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے اس کا ذہن بنتا ہے، اس کا مائنڈ ویسے ہی بنتا ہے۔ آج آپ کو پتا ہے نشہ کیوں پرموٹ ہو رہا ہے؟ نشہ کرنے والوں کی صحبت کی وجہ سے۔ زنا کیوں پرموٹ ہو رہا ہے؟ زنا کرنے والوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر صحبت آپ کو نہیں بھی ملتی تو انٹرنیٹ پر آپ جس کو دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، انٹرنیٹ پر آپ جس کو دیکھ رہے ہیں آپ گویا کہ اسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی اگر زنا کرنے والوں کی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو، اگر نشہ کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو تو گویا آپ ان کی صحبت ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو۔ اسی طرح اگر علماء کو دیکھ رہے ہو تو گویا آپ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو۔ یاد رکھنا اچھی طرح سے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے دنیا میں جو جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کسی عالم دین کے ساتھ اٹھیں، کسی اللہ والے کے ساتھ اٹھیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، صحبت بگاڑتی بھی ہے، صحبت بناتی بھی ہے۔ تو کوشش کیجئے علم والوں کے ساتھ، اور علم والوں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھیے جو علمی مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ماحول کریٹ کیا، نہیں کرنا ہمیں کسی کے بارے میں بات، اس کا کرتا چھوٹا، اس کی آنکھ چھوٹی، اس کی یہ سب غیبت کر کے ہمیں زنا سے بدتر کام نہیں کرنا۔ الغیبت اشد من الزنا۔ بیٹھو تو علم کے موتی لٹاؤ، دسترخوان پر بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، سماج میں بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، شادی بیاہ میں بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، موت میت میں بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، کیونکہ آپ نے جو علم کا موتی بکھیر دیا ہے جب تک اب یہ آگے بڑھتے رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کسی کو دین کی ایک بات سکھانا، کسی کو دین کی ایک بات سکھانا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس ماحول کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ ماحول کس طرح بنتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، آج ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، آج ہمارے بچوں کو جو ہے وہ غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ غسل خانے کے اندر مہنگا سے مہنگا شیمپو رکھا ہوا ہے، توجہ، غسل خانے میں رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں دقیانوسی خیال کے نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے 100 والا رکھتے ہو، 1000 والا رکھو، ہمیں اعتراض نہیں۔ مہنگا شیمپو ہے، مہنگا فیس واش بھی موجود ہے، مہنگے صابن بھی موجود ہے، ساری خوشبو کے سامان ہے، پورا سجا ہوا ہے، آپ کا جو ہے وہ واش روم سجا ہوا ہے، لیکن غسل کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تم ناپاک کے ناپاک ہی رہ رہے ہو۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے۔ بدن پر تو تم نے قیمتی لوشن مل لیے، یہ جیل لگایا، وہ صابن لگایا، وہ شیمپو لگایا، وہ فیس واش استعمال کیا، لیکن تم پاک نہیں ہوئے میرے بھائی۔ تو پتا چلا ایک غسل پر تو سینکڑوں روپے خرچ کر کے بھی پاک نہیں ہو پا رہا ہے، اور تیرے اسلاف وہ تھے جو ندی کے پانی میں غسل کر کے پاک ہو جایا کرتے تھے۔ وجہ ان کے پاس علم تھا، تیرے پاس علم نہیں ہے، فرق ہے۔ ان کے پاس علم تھا، تو جس کا جو غسل ہی نہیں کر پا رہا ہے، جو ناپاک ہی، 3 بچے ہو گئے یہ ناپاک، اس کو غسل ہی نہیں آتا، اس کا غسل کبھی اترا ہی نہیں۔ 4 بچے ہو گئے، اس کا غسل کر، تو جو ناپاک رہے گا، وہ جو جنبی رہے گا اس حالت میں مرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ جو عورتیں غسل نہیں سیکھ پاتی ہیں وہ ناپاک ہی رہے گی، کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے
علم نہیں ہے. بچوں کو سکھانا ہوگا اور اس کے لیے ماحول ماں باپ کو بنانا ہو. گھریلو ماحول کے اندر ماں باپ کو علمی ماحول, محلے میں علمی ماحول. مجھے جو واقعہ یاد آیا میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام آپ نے سنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہندوستان میں شاید کوئی دوست یا دشمن ہو جو اعلیٰ حضرت کو نہ جانتا ہو. کیا بات, دوست اور دشمن سب جانتے ہیں امام کو. اعلیٰ حضرت, امام کو اعلیٰ سب حضرت. جانتے ہیں. کوئی محبت سے جانتا ہے, کوئی تعصب سے جانتا ہے, کوئی عقیدت سے جانتا ہے, کوئی دشمنی سے جانتا ہے. لیکن اللہ نے اس بندے پر انعام یہ کیا ہے کہ جانتے سب ہیں. ان کے دور میں بھی ان کی شہرت بہت تھی, تو ان سے بڑے بڑے علم والے لوگ ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم بہت تھا. ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے. میں بہت اپنے عنوان سے دور ہو گیا ہوں لیکن بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے. ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ بندہ جیومیٹری میں بھی ناپ پڑتا ہے. کیا بات. مجھے کوئی شاعر ایسا نہیں ملا کہ جس نے جیومیٹری کی زبان میں نعت پڑھی ہو. اس سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کے اسلاف دنیاوی علوم میں بھی کتنی مہارت رکھتے تھے کہ انہوں نے جیومیٹری میں بھی نعت پڑھی. بھئی پنجابی میں جو نعت پڑھتا ہے مجھے اچھمبا نہیں ہے. مراٹھی میں بھی میرے ایک عظیم دوست ہے علامہ رفیع الدین صاحب, انہوں نے نعت لکھی, اور بھی دوستوں نے لکھی ہے, مجھے اس پہ بھی اچھمبا نہیں کیونکہ وہ زبان ہے. لیکن جیومیٹری ایک علم ہے, اس علم میں کبھی نعت نہیں لکھی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ظاہری نظر میں لکھی بھی نہیں جا سکتی ہے. یہی بات ہے نا, نہیں لکھی جا سکتی. لیکن علم جب مہارت پاتا ہے تو پھر علم کتنا بلند کر دیتا ہے انسان کو. شاید میں نے کئی جگہ پر اس کو پڑھا ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف اشارہ دے کر اصل عنوان کی طرف جلدی آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. تو جیومیٹری کا ایک اصول ہے, نقطے کو نقطے سے جوڑو تو سرکل بنتا ہے, دائرہ بنتا ہے, دائرے اس طرح بنتے ہیں. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی یہ دائرے کو دیکھ کر کے, سرکل کو دیکھ کر کے جو ہے وہ امام اپنے نبی کی نعت کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ کمان کہتے ہیں, دو کمانیں جب ملتی ہے تو دائرہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. دیکھ رہے ہیں جیومیٹری میں انہوں نے جیومیٹری کی زبان میں نعت لکھی. غور کیجئے, اس طرح انہوں نے بہت علم موسمیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے نعت لکھی. میں ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں, وہ ٹائم نہیں ہے اس کا, اس لیے کہ حضرت قبلہ امیر محترم جیسی تشریف لائیں گے میری گفتگو وہیں ختم ہو جائے گی, آپ جیسا کہ جانتے ہیں, تو میں وہی روک دوں گا. لیکن میرا عنوان جو اصل آج ہے, عورتوں کی تعلیم پر مجھے گفتگو کرنا میں چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی تمہید پیش کر رہا ہوں. امام نے موسمیات کے ماہرین کے تجربات کو سامنے رکھ کر اس پر بھی نعت لکھی ہے. امام نے حروف مقطعات کو سامنے رکھ کر اس پر بھی نعت لکھی ہے. شعر پڑھ دیتا ہوں, تشریح نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کاف گیسو ہاں دہن, یہ حروف تہجس کو کہتے ہیں. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, یہ حروف تہجی میں پہلے مصرے میں نعت آ گئی. حضور کی آنکھ, حضور علیہ السلام کی زلفیں, انہوں نے حروف تہجی میں بیان کیا. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, یہ حروف تہجی میں پہلا مصرع ہے نعت کا. اور دوسرا مصرع حروف مقطعات. حروف مقطعات میں کیا ہے؟ الف لام میم نون, اسی طریقے سے کاف ہاں یا عین صاد, اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو پہلے مصرے میں حروف تہجی میں نعت لکھی, اور دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا مصرع سنے, کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہاں یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, امام
سبحان اللہ سبحان لہجے میں اللہ. نعت لکھی. اس کے بعد موسمیات کے فن کو سامنے رکھ کر جو آپ نے مصرع کا وہ یہ ہے لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ قَدْ حَالِ مَا ظُلْفُ ابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کیا بات ہے. اسی طریقے سے آپ نے جغرافیہ کو، علوم فلکیات کو، علوم ارضیات کو سب کو سامنے رکھ کر کے نعتیں لکھی ہے. حتیٰ کہ مرغی کو، کبوتری کو، درختوں کو، جنگلوں کو، کسانوں کو سامنے رکھ کر بھی آپ نے نعت لکھی ہے. اس کا وقت نہیں، ٹائم ہوتا تو میں اس پہ عرض کرتا، لیکن ٹائم نہیں ہے. بس دیکھیے ارضیات کے علوم کو رکھ کر کیسے نعت لکھی. کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. واہ 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 واہ. غور کیجئے. اور آپ نے جو ہے جنرل نالج کو بھی نعت کا عنوان بنا دیا. کہتے ہیں دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اسی طریقے سے علوم فلکیات پر ادھر بھی اشارہ کیا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پینا اے چرخ کہن پھول. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ارضیات سے اس کا، فلکیات سے اس کا تعلق کیسے ہے، اس کا تعلق موسمیات سے کیسے ہے، یہ بتاتا. لیکن عنوان وہ نہیں. جو بندہ شاعری میں ایسے علوم بیان کرتا ہو، جب وہ فتاووں میں علوم لکھتا ہوگا تو اس کا علم کی کیا عالم ہوگا.